أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المنافقون والمنافقات منافق مرد منافق عورتیں بعضهم من بعض ان کے بعض سے ہیں یأمرون بالمنکر وہ حکم دیتے ہیں ساتھ برائی کے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ اور وہ روکتے ہیں بھلائی سے وَيَقْبِضُونَ أَيْدِيَهُمْ اور وہ روک لیتے ہیں قبض کر لیتے ہیں اپنے ہاتھوں کو نسوا اللہ وہ بھول گئے اللہ کو فنسیہم اللہ ان کو بھول گیا ان المنافقین هم الفاسقون بے شک منافقی فاسق ہیں وعد اللہ المنافقین والمنافقات وعدہ کیا اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں سے والکفارہ اس کا بھی عطف پیچھے یہ مفعول بن رہا ہے وعدہ کا والکفارہ اور کفار سے بھی کس چیز کا وعدہ یہ بھی مفعول ہے نار جہنم جہنم کی آگ کا مضاف الیہ مل کر خالدین فیہا اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیا حسبہم ہیا ضمیر مؤنث آگ کی طرف وہ کافی ہے ان کو آگ یعنی ولعنہم اللہ اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے كَالَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ مانند ان لوگوں کی جو تم سے پہلے كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ تھے وہ زیادہ سخت تم میں سے قوتاً طاقت کے لحاظ سے وَأَكْثَرَ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا اور بہت زیادہ مال اور اولاد کے لحاظ سے فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ پس انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ تم نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے کے ساتھ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ جیسے فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ جو تم سے پہلے تھے بِخَلَاقِهِمْ اپنے حصے کے ساتھ وَخُذْتُمْ اور وہ بحثے انہوں نے جھگڑا کیا كَالَّذِي خَاضُوا وَخُذْتُمْ تم بحثے تم نے جھگڑا کیا كَالَّذِي خَاضُوا ہاں جی جیسے انہوں نے جھگڑا کیا اولئک حبطت اعمالہم یہ لوگ حبطہ ضائع ہو گیا ان کے عمل فی الدنیا والآخرہ دنیا اور آخرت میں واولئک هم الخاسرون اور یہ لوگ ہیں گھاٹا پانے والے الم یأتہم کیا نہیں آئی ان کے پاس نبأ الذین من قبلہم خبر ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے قوم نوح وعاد وثمود قوم نوح کی عاد کی ثمود کی وقوم ابراہیم بڑا تو ایڈوانس یار الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم واصحاب مدینہ اور مدین والے والمؤتفقات اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئی اتتہم اور کیسا بولو اتتہم رسلہم بالبینات لائے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں فما کان اللہ لیظلمہم پس نہیں ہے اللہ کہ وہ ظلم کرے ان پر
वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून, लेकिन थे वो अपनी जानों पर जुल्म करते। वलमुमिनून वलमुमिनात, मोमिन मर्द मोमिन औरतें, बाज़ुहुम औलिया व बाज़ उनके दोस्त हैं बाज़ के। यामुरून बिलमारूफ़, वो नेकी का हुक्म करते हैं। व यनहून अनिल मारूफ़, बुराई से रोकते हैं। व युक़ीमून अस्सलाता, नमाज कायम करते हैं। व यूतून ज़काता, ज़कात अदा करते हैं। व युतीऊन अल्लाह व रसूला, और अल्लाह रसूल की इताअत करते हैं। उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, यही लोग अनकरीब उन पे अल्लाह रहम करेगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। वअदल्लाहुल मुमिनीन वल मुमिनात, वादा किया अल्लाह ने मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों से किस चीज़ का? जन्नातिन, ये मफूल बन रहा है, लेकिन जमा मुअन्नस सालिम है, रफ़ी हालत ज़म्मा के साथ, नस्ब जर्री कसरा के साथ। जन्नातिन, ऐसी जन्नतों का, तजरी मिन तहतिहल अनहार, चलती हैं उनके नीचे नहरें। खालिदीन फ़ीहा, हमेशा रहने वाले उन जन्नतों में। व मसाकिन तय्यबतन, और घर पाक। फ़ी जन्नात आद, हमेशगी के बागों में। व रिज़वानुम मिनल्लाह, और ज़ामंदी अल्लाह की तरफ से अकबर, बहुत बड़ी। ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, ये है कामयाबी बहुत अजीम, बहुत बड़ी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उमर फ़ारूक साहब शहरस खान। हाँ, अल्लाह ताला खैर फरमाए। इंशाअल्लाह घंटा डेढ़ घंटा हमारा चलेगा, अल्लाह मेहरबानी करे। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनाक़िबुल अंसार। वक़ाल इब्न शिहाब व अख़बरनी अब्दुर्रहमान इब्न, इब्न शिहाब ने खबर, अख़बरनी अब्दुर्रहमान इब्न मालिक अल-मुदलजी, खबर दी मुझको अब्दुर्रहमान बिन मालिक मुदलजी ने। व हुवा इब्न अख़ी सुराक़ा बिन मालिक इब्न और वो जोशम, सुराक़ा बिन मालिक बिन जोशम का भतीजा है। कौन? अब्दुर्रहमान। अन्ना अबाहु अख़बरहु अन्नहु सामिया सुराक़ा बिन बेशक जोशम, उसके बाप यानी मालिक ने उसको खबर दी, अन्ना सुराक़ा, अन्नहु सामिया सुराक़ा बिन जोशम, उसने सुना सुराक़ा बिन जोशम से। यक़ूलु जाअना रसूलुल कुफ़्फ़ारि कुरैश, यक़ूलु, वो कहता था सुराक़ा, जाअना रसूलु कुफ़्फ़ारि कुरैश, आए हमारे पास कुरैश के कुफ़ार के कासिद, यानी कुफ़ार कुरैश के कासिद। यजअलूना फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यजालून फ़ी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबी बकरिन दियत कुल्ल वाहिदिन मिनहुमा, हाँ, कर रखी थी उन्होंने रसूल सल्लम और अबू बकर के बारे में हर एक की दियत। कितनी दियत थी? 100 ऊँट। लिमन कतलहु औ सराअहु, उस शख्स के लिए जो कत्ल कर उनको या उनको कैद करके लाए। फ़बैनमा अना जालिसुन, इस दौरान कि मैं बैठ रहा था, सुराका कह रहा है, सुराका, फ़ी मजलिसिन मिन मजालिसी, फ़ी मजलिसिन मिन मजालिसी कौमी, मिन मजालिसी कौमी। ठीक है जो बकर, एक मजलिस में अपनी कौम की मजालिस में से, मिन मुदलिजिन अक़बल रजुलुम यानी मिनहुम, मुदलज की है मजलिस में, अक़बल रजुलुम मिनहुम, आया एक आदमी उनमें से, हत्ता कामा अलैना, यहाँ तक कि वो हमारे सर पे खड़ा हो गया, व नहनु जुलूसुन, और हम बैठे हुए थे। फ़क़ाला या सुराक़तु इन्नी क़द रअयतु आनिफ़न अस्वदतन, अस्विदतन,
کہنے لگا اے سراقہ میں نے دیکھے ہیں اب اسودتن سواد کی جمع ہے کچھ لوگ بالساحل اراہا محمد وصحابہ واصحابہ سمندر کے کنارے میرے خیال میں وہ محمد اور ان کے ساتھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. قال سراقة فعرفت انہم ہم فعرفت انہم ہم اور ایسا بولو فعرفت انہم ہم. سراقہ کہتا ہے میں نے پہچان لیا کہ وہ وہی ہیں وہی ہیں. فقلت له انہم لیسوا بہم میں نے کہا وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. ولکنک رأیت فلانا وفلانا تو نے تو دیکھا ہے فلاں فلاں کو. انطلقوا بأعیننا ابھی وہ گئے ہیں ہمارے سامنے. ثم لبثت فی المجلس ثم لبثت پھر مجلس سے ساعتا پھر میں بیٹھا رہا ٹھہرا رہا مجلس میں کچھ دیر تاکہ ان کو شک نہ پڑے. ثم قمت فدخلت فأمرت جاریتی ثم قمت پھر میں کھڑا ہوا فدخلت جی میں داخل ہوا یعنی گھر گیا. فامرت جاریتی حکم دیا میں نے اپنی لونڈی کو ان تخرجا بفرسی یہ کہ نکالے میرا گھوڑا یعنی نکلے وہ میرے گھوڑے کے ساتھ. وہی من ورائی اقامت اور وہ کہاں لے کے جائے ٹیلے کے پیچھے کسی کو پتہ نہ چلے. فتح بسوا علیہ واخذت فتح رمی بسہا علیہ اس کو روک رکھے مجھ پر. ہاں جی یعنی انعام کا لالچ ہے نا بھی کسی کو پتہ نہ چلے میں اکیلا ہی جاؤں اور شکار کر کے لے آؤں. واخذت رمحی اور میں نے پکڑا اپنا نیزہ فخرجت به من ظہر البیت نکلا میں اس کے ساتھ اپنے گھر کے باہر. فخططت بزجہ الارض تو میں نے لکیر کھینچی اس کی نوک کے ساتھ زمین پر. خطت تو ٹھیک ہے خطت تو زیادہ ٹھیک ہے. زمین پر میں نے لکیر کھینچی. وخفضت عالیہ اور میں نے جھکایا اس کا اوپر والا حصہ یعنی فال نکالی. حتی اتیت فرسی فرکبتها حتیٰ اتیت فرسی یہاں تک کہ میں آ گیا اپنے گھوڑے کے پاس اور اس پہ سوار ہو گیا. فرفعتها تقرب بی اس کو دوڑایا وہ مجھے لے کے جا رہا تھا ان کے پاس. حتی دنوت منہ مجھے قریب کر رہا تھا یہاں تک کہ میں ان کے قریب چلا گیا. فاثرت بی فرسی تو لڑکھڑا گیا میرے ساتھ میرا گھوڑا. فخررت عنہا فقمت میں گر پڑا اس سے فقمت میں کھڑا ہوا. فاہویت یدی الی کنانتی میں نے جھکایا اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف فال نکالنے کے لیے. فاستخرجت منها الازلام تو نکالے میں نے اس سے اپنے ترکش سے ازلام تیر. فاستقسمت بها میں نے قسمت آزمائی کی. فاستقسمت وان تستقسموا بها ازرهم ام لا میں نے فال نکالی کہ میں ان کو نقصان پہنچا سکوں گا یا نہیں. فخرج الذی اکرہ فرکبت فخرج الذی اکرہ تو نکلی وہ فال جس کو میں مکروہ سمجھتا تھا یعنی میرے خلاف. ہاں ٹھیک ہے. فرکبت فرسی و اسیت الازلام میں دوبارہ گھوڑے پہ سوار ہو گیا اور نافرمانی کی میں نے تیروں کی. تقرب بی حتی اذا سمعت واسعت الازلام ٹھیک ہے. تقرب بی تقرب بھی وہ میرا گھوڑا مجھے قریب پہنچا رہا تھا. حتی اذا سمعت قراءت رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں وسلم تک کہ جب میں نے سنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات آپ قرآن پڑھتے جا رہے تھے. وهو لا يلتفت وابو بکر یکثر الالتفات آپ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے تھے. ابو بکر
بار بار دیکھ رہے تھے پیچھے. ساخت یدا فرسی فی الارض. ساخت ہوا کیا؟ یدا فرسی فی الارض، تو دھنس گئے میرے گھوڑے کے دونوں ہاتھ زمین میں. حتیٰ یہ گھوڑے والا پیچھا کر رہا ہے جی، گھوڑے والا. آج بھی گھوڑے والے پیچھے لگے ہوئے ہیں نبی اور صدیق کے. وہ تو انسان بن گیا، دعا کرو اللہ ان کو بھی انسان بنا دے. آمین. حتیٰ بلغت الرکبتین. حتیٰ بلغت الرکبتین. ہاں، حتیٰ بلغتا الرکبتین، یہاں تک کہ وہ دونوں ہاتھ یعنی وہ دونوں ٹانگیں پہنچ گئی الرکبتین، گھٹنوں تک، گوڈیاں تک میرا گھوڑا زمین وچ دھس گیا. فخررت عنہا. میں گر پڑا اس سے. ہاں جی، چل رہے وہ جی ابوبکر؟ ٹھیک ہے. ثم زجرتها. ثم زجرتها، پھر میں نے اس کو ڈانٹا. فنہزت. فنہزت، نہز ینہز، اس نے اٹھنا چاہا. فلم تکد تخرج یدیہا. نہیں قریب تھا کہ وہ نکال سکے اپنے ہاتھ سمجھ گئے، ٹانگیں. فلما استوت قائمۃ. تو جب کھڑا ہو ہی گیا، اذا لآثار یدیہا. اذا لآثار یدیہا، اچانک اس کے ہاتھوں یا ٹانگوں کے پیچھے جب وہ نکلا نا تو ایک غبار بلند ہوئی. ہاں جی، آسمان کی طرف چڑھی ایک غبار. اذا لآثار یدیہا غبار ساطع فی السماء. ساطع، ایک غبار جو بلند ہو رہی تھی آسمان میں، مثل الدخان، دخان، دھوئیں کی طرح. فاستقسمت بالازلام. اچھا، پھر میں نے تیروں کے ساتھ قسمت آزمائی کی. فخرج الذی اکرہ تو فنادیتہم. نکلا وہ جس کو میں مکروہ سمجھتا تھا. فنادیتہم، میں نے ان کو پکارا. بالامان. امان کے ساتھ. میں نے کہا میں تمہیں امان دیتا ہوں، ایک دفعہ ٹھہر جاؤ، میری بات سن لو. فوقفوا فرکبت فرسی. وہ ٹھہر گئے، میں سوار ہوا اپنے گھوڑے پر، حتی جئتہم. یہاں تک کہ میں ان کے پاس آ گیا. فوقع فی نفسی. حین لقیت ما لقیت من الحبس. اور واقع ہوا میرے نفس میں جب ملا جو میں ملا روکنے کی وجہ سے. کیا واقعہ ہوا؟ آگے پڑھے. من الحبس عنہم ان سیظہر. یعنی واقعہ ہوا یعنی میرے دل میں یہ بیٹھ گیا. کیا بیٹھ گیا؟ ان سیظہر امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان قریب غالب ہو کر رہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. مجھے پتہ چل گیا، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ یہ شخص غالب آ کے رہے گا. فقلت له ان قومک قد جعلوا فیک الدیۃ. میں نے کہا آپ کے لیے کہ آپ کی قوم نے رکھی ہے آپ کے بارے دیت. واخبرتهم اخبارا. اور میں نے ان کو اور بھی خبریں بتلائی. ما یرید الناس بہم. جو چاہتے تھے لوگ ان کے بارے میں، جو لوگوں کے غلط عزائم تھے نا، ان سے بھی میں نے انہیں آگاہ کر دیا. وعرضت علیہم الزاد والمتاع. اور میں نے پیش کیا ان پر زاد راہ اور سامان. فلم یرزعنی ولم یسألانی. فلم یرزا ولم یسألانی. فلم یرزعانی پھر پڑھے، پہلے آپ نے کیوں غلط پڑھا ہے؟ نہ ان دونوں نے مجھ سے لیا اور نہ مجھ سے مانگا. لم یرزع آئے نا وہ بکر. ہاں، ولم یسألانی، ٹھیک ہے. الا ان قال اخفی عنا. ہاں، مگر اتنی بات کہی کہ ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھنا. لیا کچھ نہیں، بس یہ ضرور کہا کہ ہمارے بارے میں کسی کو بتانا نہیں. فسألتہ ان یکتب لی کتاب امن. میں نے سوال کیا آپ سے کہ آپ مجھے لکھ دیں امن کی کتاب. ہاں جی، یعنی امن کا پروانہ. فامر عامر بن فہیرۃ. آپ نے حکم دیا، آپ خود تو نہیں نہ لکھ سکتے تھے، عامر بن فہیرہ کو حکم دیا. فکتب فی رکعۃ من آدم.
عدم کتب لی فی رقعۃ، اس نے لکھ دیا چمڑے کے ایک ٹکڑے میں مجھے امن، ہاں جی امان لکھ دیا مجھے، امان نامہ، نامہ امان، امان نامہ۔ ثم مضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن شہاب، یہ بات یہاں ختم ہو گئی، پھر چلے گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہا ابن شہاب نے فأخبرني عروة بن الزبير أن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم لاقي الزبير في ركب من المسلمين، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے نا جب، تو آپ کی ملاقات ہوئی زبیر بن عوام سے مسلمانوں کے ایک قافلے میں، وہ شام سے آ رہے تھے، تجارا قافلین تو من الشام، قافلین تجارت کر کے آ رہے تھے وہ شام سے، قافلین۔ فکس الزبیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابا بکر ثیاب بیاض، تو پہنائے زبیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق کو سفید کپڑے، وسامع المسلمون بالمدینہ، ادھر مدینہ میں بھی خبریں پہنچ گئی، اور وسامع المسلمون، اور سنا مسلمانوں نے مدینہ میں بمخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، من مکہ فکانوا یغدون فکانو یغدون، کل غدات، تو وہ آتے تھے ہر صبح مدینے سے باہر نکلتے تھے آپ کو دیکھنے کے لیے۔ الی الحرۃ فینتظر، کہاں تک آتے؟ ہرہ تک۔ فینتظرونہ حتی یردہم حر الظہیرۃ، آپ کا انتظار کرتے یہاں تک کہ ان کو لٹا دیتی دوپہر کی گرمی، دوپہر تک وہاں بیٹھتے ٹھہرتے انتظار کرتے۔ یہ ہررہ جگہ کا نام ہے یا زہر کا؟ کون کو کہہ رہے گرمی کیا؟ کہ وہ ہررہ تک آتے؟ ہرہ تو جگہ کا نام، ہرہ یعنی پتھریلی زمین، ہاں جی یعنی سیاہ پتھر، ہرہ تک آتے، آگے ہرہ گرمی ہے، ہر الظہیرۃ۔ فانقلبوا یوما بعد ما کل اطالوا، میں نے آپ کو پڑھا تھا نا ہرتین، ہاں جی فانقلبوا یوما بعد ما اطالوا انتظارہم، انتظارہم، ایک دن وہ پلٹے لمبا انتظار کر کے، فلما اووا الی بیوتہم، جب وہ چلے گئے اپنے گھروں کے اندر، اوفى رجل من یہودا علی اتم من اطامہم لامر، تو چڑھا ایک آدمی یہودیوں میں سے اپنے ایک مکان پر، مکانوں میں سے، من اطامہم لامر، لامر کسی کام کے لیے، اس کو کوئی کام ہوگا، فینظر الیہ فبصر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فینظر الیہ، وہ دیکھ رہا تھا اپنے کام کو، تو ہوا کیا؟ فبصر رسول اللہ، فبصر برسول اللہ صلی اللہ ہاں علیہ فبصر برسول اللہ وسلم وصحابہ، واصحابہ، باسور یا بصور ہے، کالا بصور تو قرآن میں بھی آتا ہے، اس نے دیکھ لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو، مبیضین یزول بہم مبیضین، سفید کپڑے پہنے ہوئے، یزول بہم السراب، زیل ہو رہی تھی ان سے چمکتی ہوئی ریت، چمکتی ہوئی ریت، مٹی تو پہنے سی نا، کچے جو رستے سن، سراب ریت نال، ہاں جی، فلم یملک الیہودی تو نہ رہ سکا یہودی ان قال بأعلی صوتہ، یہاں تک اس نے کہہ دیا بلند آواز کے ساتھ، یا معاشر العرب، اور عربیو، ھذا جدکم، یہ ہے تمہارا بڑا بزرگ آ گیا، الذی تنتظرون، جس کا تمہیں انتظار تھا۔ فصار المسلمون الی السلاح، تو چلے مسلمان، لپکے مسلمان اپنے ہتھیاروں کی طرف، فتلقوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تلقا یا تلقا، انہوں نے استقبال کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بظہر الحرۃ، ظہر الحرہ، ہرہ میں، فعدل، وہ ہرہ جہاں انتظار کرتے تھے نا کھلو کے، وہاں انہوں نے آپ کا انتظار کیا، استقبال کیا، ہاں جی، ہاں،
فعدل بالکل بهم ہتھیار لے کے جی، تلواریں لے کے، جہاں پہلے وہ انتظار کرتے تھے نا، ہاں جی، اسی جگہ انہوں نے استقبال کیا آپ کا. فعدل بهم ذات الیمین تو آپ ان کو لے چلے دائیں جانب، حتی نزل بهم فی بنی عمرو بن عوف، یہاں تک کہ آپ اترے ان کے ساتھ بنو عمر بن عوف میں، وہ جن کی آپ نے صلح کرائی تھی اور ابوبکر صدیق نے نماز پڑھائی تھی، قبیلہ بنو عمر بن عوف. وذالک یوم الاثنین، اور یہ سوموار کا دن تھا، پیر کا دن. پیر کے دن آپ پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ کو نبوت ملی، پیر کے دن آپ نے ہجرت فرمائی، اور پیر کے دن ہی آپ کی وفات ہوئی. یعنی ہاں جی، روزہ بھی آپ سوموار کا رکھتے تھے. صحابہ نے کیا جی کیوں رکھتے ہیں؟ میں اس دن پیدا ہوا اور اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا. نبی علیہ السلام روزہ رکھتے تھے، یہ عید کرتے ہیں، الٹ بات نہیں. ہاں جی، یعنی سوموار کو پیدا ہوئے، سوموار کو نبی بنے، سوموار کو ہی ہجرت، اور پکی بات تو خیر نہیں، کہتے ہیں سوموار کو ہی معراج کرایا گیا اور سوموار کو ہی آپ کی وفات ہوئی. من شہر ربیع الاول، ہاں جی، پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے سے. فقام ابو بکر للناس وجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو بکر کھڑے ہو گئے لوگوں کو ملنے کے لیے، اور بیٹھ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صامتاً فتافقا خاموش. فتافقہ من جاء من الانصار، تو شروع ہوئے جو آئے انصار میں سے، ممن لم یرى رسول اللہ صلی اللہ علیہ جنہوں نے وسلم، نہیں دیکھا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. یجیء ابا بکر آتے ابو بکر صدیق کے پاس، حتی اصابت الشمس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ پہنچ گئی، آ لگی دھوپ، اصابت شمسو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. فاقبل ابو بکر حتی ظلل علیہ بردائہ، ابو بکر متوجہ ہوئے یہاں تک کہ انہوں نے آپ پہ اپنی چادر تان دی، چادر کے ساتھ سایہ کر دیا. اب واضح ہو گیا کہ یہ پیر ہے اور یہ چادر والا مرید ہے، یہ اپنا مرشد ہے اور یہ مرید ہے، یہ آقا ہے، یہ غلام ہے، یہ نبی ہے، یہ صدیق ہے. پتہ لوگوں کو چل گیا، فعرف الناس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں نے پہچان لیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. عند ذالک. بابا سمسامنے شابش صدیقات باں والے آسیانیاں، نبی سونے دے اتے کپڑا تو تانیاں. بڑے شعر نے بابا جی دے جی. فلبث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بنی عمرو بن عوف بضع عشرۃ لیلۃ، تو ٹھہرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف میں 10 راتوں سے زیادہ، تقریباً 14 راتیں. وأسس المسجد الذي أسس على التقوى، اور بنائی گئی، بنیاد رکھی گئی اس مسجد کی جس کی تقوی پر بنیاد رکھی گئی. وصلى فيه رسول اللہ صلی اللہ اور علیہ نماز وسلم، پڑھائی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ثم راكب راحلته پھر فسار، سوار ہوئے اپنی سواری پر، فصار يمشي معه الناس فسار آپ چلے، لوگ بھی آپ کے ساتھ چل رہے تھے، حتى برکت عند مسجد رسول اللہ صلی یہاں اللہ علیہ تک کہ وہ بیٹھ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کے پاس، وسلم بالمدینہ تھی، مدینہ میں، یعنی مسجد نبوی کے پاس. وهو يصلي فيه يومئذ رجال من المسلمین، اور اس وقت اس میں مسلمانوں کے کچھ لوگ، کچھ مرد نماز پڑھتے تھے. پہلے بھی کچھ مسلمان نماز پڑھتے تھے. وکانا مربدن للتمر، اور تھا وہ کھجوروں کا باڑا، لسہیل وسہل غلامین یعنی وہاں یتیمین، کھجوریں خشک کی جاتی تھی. لسہیل وسہل، سہیل اور سہل کے لیے، یہ دونوں بھائی تھے یتیم. ہاں جی، یہ ان کی جگہ تھی سہیل سہل کی، غلامین یتیمین، جو یتیم غلام تھے، یتیم لڑکے تھے. فی ہجر اسعد بن زرارہ، اسد بن زرارہ کی
گود میں یعنی اس کی پرورش میں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین برکت به راحلته، فرمایا رسول اللہ نے جس وقت بیٹھ گئی آپ کی اونٹنی، ھذا ان شاء اللہ المنزل، یہ ہے اگر اللہ نے چاہا منزل، یہاں ہماری منزل ہے. ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغلامین فساومہما، پھر بلایا رسول اللہ نے ان دونوں لڑکوں کو. کون لڑکے؟ سہیل سہل. ان سے بھاؤ طے کیا بالمربد لیتخذہ مسجدا، وہ مربد کا، ہاں جی، جہاں کھجوریں رکھی جاتی تھیں، ہاں جی، تاکہ اس کو مسجد بنا لیں. فقال بل نہبہ لک، انہوں نے کہا ہم قیمت نہیں لیں گے، ہم تو اس کو ہبہ کرتے ہیں آپ کے لیے. سبحان یا رسول اللہ اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول ہم تو ہبہ کرتے ہیں. فابا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یقبل منہما ہبۃ، یقبالا کہ آپ قبول کریں ان سے ہبہ، حتی ابتاعہ منہما، یہاں تک کہ آپ نے ان سے ابتا خرید لی. ثم بناہ مسجدا وتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ پھر وسلم مسجد بنائی آگے. وتفق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ینقل معہم اللبن، اور شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے تھے صحابہ کے ساتھ اینٹیں. نبی علیہ السلام خود اٹاں ڈھو رہے نے، خود اٹاں لے آ رہے نے عبداللہ صاحب. سبحان اللہ. یعنی کنا ثواب ہے مسجد کی صفائی کرن دا، یا مسجد بنان دا، یا مسجد کی دیکھ بھال کرن دا، کتنا ثواب ہے. ہاں اللہ میں کرا. مولوی کادے واسطے رکھے ہے؟ فی بنیانہ وہو فی یقول، بنیاد اس کے بنانے میں. اینٹیں اٹھا رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے، ویقول وہو ینقل اللبن ھذا الحمال جب کہ آپ اینٹیں اٹھا رہے تھے آپ فرما رہے تھے حاضل ہمالو، لا حمال خیبر، یہ بوجھ خیبر کے بوجھ کی طرح نہیں ہے. ھذا ابر ربنا واطہر، ہائے حاضا ابر ربنا و اطہر، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے اے ہمارے رب، و اطہر، اور بہت زیادہ پاک کرنے والے ہیں. اس سے تو گناہ پاک ہوتے ہیں. یہ تو بہت بڑا ذخیرہ ہے، یہ تو بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی نیکی اللہ کے ہاں. ویقول اللہم ان الاجر اجر الآخرہ، اور آپ فرما رہے تھے اللہ اجر تو آخرت کا اجر ہے. فارحم الانصار والمہاجر، انصار اور مہاجرین پہ رحم فرما. فتمثل بشعر رجل من المسلمین، اور آپ نے پڑھے ایک مسلمان آدمی کا شعر، پڑھا آپ نے ایک مسلمان آدمی کا شعر لم یسم لی، جس کا مجھے نام معلوم نہیں. قال ابن شہاب ولم یبلغنا فی الاحادیث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن شہاب کہتے ہیں ہمیں نہیں معلوم ہوا، ہمارے پاس یہ بات نہیں پہنچی حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہو کوئی پورا شعر. آگے عبارت پڑھیں. تمثل ببیت شعر تام غیر حاضح الابیات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حدیثوں میں یہ نہیں بات پہنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شعر کے علاوہ کوئی اور پورا شعر پڑھا ہو. حدثني عبد الله بن ابي شيبة قال حدثنا ابو سامة قال حدثنا هشام بن ابي وفاطمة نہیں آدھے بیلی نوی ان اسماء صنعت سفرة للنبي صلی اللہ علیہ وسلم. اب نعمان میں نے تیار کیا توشہ، اسماء کہہ رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وابی بکر حین اراد المدینہ تھا، اور ابو بکر کے لیے جب آپ نے مدینہ جانے کا ارادہ فرمایا. فقلت لابی ما اجد شیئا، میں نے کہا اپنے باپ کے لیے مجھے تو کوئی چیز نہیں مل رہی، اربطہ الا نطاقی، جس کے ساتھ میں یہ باندھ دوں، کیا یہ تھیلا جس میں سامان ہے، سوائے اپنے کمر بند کے. قال فشکہ ففعلت فسمیت ذات النطاقین، ابو بکر نے کہا اسے ہی پھاڑ دے، میں نے کر دیا تو میرا نام ذات النطاقین رکھ دیا گیا. نبی نے کہا
اسما تو ذات النطاقین ہے اور پوری زندگی ذات النطاقین کہلواتی رہی، علی پوری زندگی ابو تراب کہلواتے رہے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء قال لما اقبل النبي صلى الله عليه وسلم المدینہ، جب تشریف لائے وسلم مدینہ میں، تابعہ سراقہ بن مالک بن جوشم، پیچھے لگا آپ کے سراقہ بن مالک بن جوشم، نعمان کے تھے، چلو آ جاندہ ہے۔ فدعا علیہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بددعا کی، فساخت به فرسہ، تو تنسا تس گیا اس کے ساتھ زمین میں اس کا گھوڑا، قال ادع اللہ لی ولا اضرک، ورا ازرو کا سراقہ نے کہا اللہ سے میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ کو نقصان نہیں پہنچاؤں گا۔ فدعا لہ قال فآتش، فدعا لہو، چلے آپ نے اس کے لیے دعا فرمائی، آگے نہیں بات ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں کالا فاتشہ، فآتش رسول اللہ صلی اللہ رسول علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگ گئی، فمر براع، قال ابو بکر الصدیق، فمر براع، برائن، فمر براع، بتائیں ابوبکر، برائی ٹھیک ہے، آپ گزرے ایک چروائے کے ساتھ، راعن، رعا یرعا، چھیڑو۔ قال ابو بکر الصدیق، ابوبکر صدیق نے کہا فأخذت قدحا ٹھیک ہے، فحلبت فیہ پڑھ، کسبۃ من لبن، ابوبکر کہتے ہیں میں نے لیا ایک پیالہ اور اس میں دوہا تھوڑا سا دودھ، کسبہ میں نا تھوڑا سا دودھ، کسبتاً، فأتیتہ فشرب حتی رضیت، میں آپ کے پاس لے کر آیا، آپ نے پیا یہاں تک کہ میں راضی ہو گیا۔ حدثنی زکریا بن یحییٰ عن ابی زکریا بن زكريا بن يحيى عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن أسماء أنها حملت بعبد الله بن الزبير قالت فخرجت وأنا متم، اسماء کہتی ہے کہ وہ حاملہ ہوئی عبداللہ بن زبیر کے ساتھ، کہتی ہے میں نکلی یعنی ہجرت کے لیے جب کہ میرے دن پورے ہو چکے تھے، حمل کے دن پورے ہو چکے تھے۔ فأتيت المدینة میں مدینہ میں آئی، بقباء، فاتحت المدینہ تھا، فنزلت بقباء، فنزلت بقباء، اور میں اتری قباء جگہ میں، فولدته بقباء، تو میں نے اس کو جنا قباء میں، کس کو؟ عبداللہ بن زبیر، یعنی مدینہ میں مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا جو بچہ پیدا ہوا وہ کون ہے؟ عبداللہ بن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے، مدینہ میں مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا پیدا ہونے والا عبداللہ بن زبیر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم أتيت به النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ثم اتیت بہ النبی، پھر میں اس کو لائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فوضعته في حجره، میں نے اس کو بٹھایا آپ کی گود میں، ثم دعا بتمرة، پھر آپ نے منگوائی کھجور، بتمرتن، فمزغها ثم تفل فيه، فمزغها، آپ نے کھجور کو چبایا، پھر آپ نے تھوک ڈالا عبداللہ بن زبیر کے منہ میں، سبحان اللہ، گڑتی، ہاں جی، فكان أول شيء دخل جوفه، تو سب سے پہلی چیز جو اس کے پیٹ میں داخل ہوئی ریق رسول اللہ صلی وہ اللہ رسول علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دین تھا، ثم حنکه بتمرة، پھر آپ نے اس کو گڑتی دی کھجور کے ساتھ، ثم دعا له وبرك عليه، پھر آپ نے دعا کی اور برکت کی دعا کی۔ وكان أول مولود ولد في الإسلام، تابعه خالد بن اور وہ پہلا بچہ تھا جو پیدا کیا گیا، جو پیدا ہوا اسلام میں، اسلام میں کیا یعنی مدینہ جا کر مسلمانوں کے اندر،
تابعه خالد بن مخلد عن علي بن مسهر عن هشام عن أبيه عن أسماء أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنها هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، اس نے ہجرت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وهي حبلى. اور وہ حاملہ تھی. حدثنا قتيبة عن أبي أسامة عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قالت أول مولود ولد في الإسلام پہلا بچہ عبد الله بن جو الزبير. اسلام میں پیدا کیا گیا عبداللہ بن زبیر تھے. أتوا به النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم اس کو لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ نے اس کو پکڑا، تمرة فلاقها، آپ نے پکڑی ایک کھجور، اس لا کہا، اس کو چبایا، ثم أدخلها في فيه، پھر اس کو داخل کر دیا اس کے منہ کے اندر. فأول ما دخل في بطنه فی بطنہ ہی، في بطنه ريق النبي صلى الله عليه وسلم. تو سب سے پہلے اس کے پیٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن داخل ہوا. حدثني محمد قال حدثنا عبد الصمد قال حدثني أبي قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال حدثنا أنس بن مالك قال أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وهو مودف أبا بكر، وہ مردف ابا بکر، آپ نے پیچھے بٹھایا ہوا تھا ابو بکر کو. ابو بکر پیچھے سوار تھے، آپ آگے تھے. وأبو بكر شيخ يعرف ونبي الله صلى الله اور عليه ابو وسلم، بکر بوڑھے تھے، پہچانے جاتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوان تھے. حالانکہ ابو بکر چھوٹے تھے آپ سے، ہاں جی، لیکن عمر میں بڑے لگتے تھے. شابن جوان، لا يعرف. نہیں پہچانے جاتے تھے. قال فيلقى الرجل أبا بكر، تو ملتا، یعنی ملنے والا آدمی ابو بکر صدیق کو، فيقول يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك، کہتا اے ابو بکر تیرے سامنے کون آدمی ہے؟ فيقول هذا الرجل يهديني الطريق، کہتے یہ وہ شخص ہے جو مجھے راستہ بتلاتا ہے. قال فيحسب الحاسب، تو سمجھتا سمجھنے والا، انه انما يعني بالطريق، ان کی مراد رستہ ہے، یعنی رستے کا نہیں پتا. وانما يعني سبيل الخير، ان کی مراد کیا تھی؟ خیر کا رستہ. خیر کا، وہ کیا سمجھتا؟ رستے کا نہیں پتا، ساتھ کو بندہ لے کے جا رہا ہے. ابو بکر کی مراد کیا تھی؟ خیر کا رستہ. فالتفت ابو بکر فاذا هو بفارس قد لاحقهم، ابو بکر نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اچانک ایک گھوڑ سوار، ہاں جی، ان پہ آ چڑھا، یعنی بالکل کول آ گیا. لاحقم، ان کے ساتھ آ لگا، ملا، لاحق یلا کو، فقال یا رسول یعنی اللہ، بالکل قریب آ گیا، کول آ گیا. فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا فارس یہ ساشوار قد لاحق بنا، بالکل ہمارے پاس آ گیا ہے. فالتفت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فقال اللہم اسرعہ، اللہ اس کو گرا دے. فسرعہ الفرس، تو گرا دیا اس کو اس کے گھوڑے نے. ثم قامت تحمہم، تو ہم پھر وہ گھوڑا کھڑا ہوا، ہنانے لگا. فقال یا نبی اللہ مرنی بما شئت، کہنے لگا اے اللہ کے نبی مجھے حکم کیجئے جو آپ چاہتے ہیں. مرید بن گیا، ہاں جی، گھوڑے والا. قال فقف مکانک، آپ فرمایا ٹھہر جا، یہاں ٹھہرے رہو. لا تترکن احدا یلحق بنا، نہ چھوڑنا کسی ایک کو جو آئے ہمارے پاس. اتنے کھلو جا، اگے کسی نے آن نہ دے، ساڑھے پیچھے نہ کو آئے. قال فکان اول النہار جاہدا علی نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے پڑھیں. وکان آخر النہار مصلحتا لہو. چلے، راوی کہتا ہے کہ دن کے شروع حصے میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا اور آخری حصے میں آپ کا مددگار بن گیا. فنازل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانب الحرۃ، اترے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرہ کی جانب.
ثم بعث إلى الأنصار فجاءوا إلى نبي الله صلى الله عليه پھر وسلم انصار کو بلایا، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فسلموا عليهما وقالوا اركبا. انہوں نے سلام کہا ان دونوں پر، علیہما، ابو بکر بھی ساتھ ہے نا دونوں پر، اور کہا ارکبا، تثنیہ کا صیغہ، ارکب ارکبا، تم دونوں سوار ہو جاؤ، آمنین مطاعین، آمنین مطاعین، اس حال میں کہ تم امن والے ہو، مطاعین یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے، نبی اور صدیق، تمہاری بات مانی جائے گی۔ فرکب نبی اللہ صلی اللہ علیہ سوار ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلم وابو بکر اور ابو بکر بھی، وحفوا دونہا بالسلاح، وحفو دونہما بالسلاح، اور انہوں نے گھیرا، ہاں جی، ان دونوں کو ساتھ ہتھیاروں کے، ٹھیک ہے، سجے کھبے بندوقاں لے، بندوقاں ہی بندوقاں، ہتھیار ہی ہتھیار، تلواراں ہی تلواراں، ڈانگاں ہی ڈانگاں، پورا پروٹوکول۔ فقیل بالمدینہ جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء مدینہ میں کہا جا رہا تھا جان اللہ آ گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ دو وسلم، مرتبہ، دو مرتبہ آ گئے اللہ کے نبی۔ اشرفوا ینظرون ویقولون، اشرف وہ اپنے مکانوں پہ چڑھ گئے اور کہہ رہے تھے جاء نبی اللہ، جاء نبی اللہ، ہاں جا نبی اللہ، جا نبی اللہ، وہ کڑیاں بھی آ گئی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، ٹھیک ہے۔ فاقبل یسیر حتی نازل جانب داری ابی ایوب، آپ چلتے رہے یہاں تک کہ آپ پہنچ گئے ابو ایوب کے گھر کے پاس۔ فإنه لا يحدث أهله، وہ ابو ایوب اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا، وہ تو باتیں کر رہا تھا اپنے بچوں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ۔ اذا سامع به عبداللہ بن سلام، از آپ کے پاس ازا تو نہیں کہیں لکھا ہوا ہاں جی، انہوں نے ازائی لکھا لیکن عزا ہے، ازا غلط ہے۔ اچانک سن لیا آپ کے بارے میں عبداللہ بن سلام نے، جو یہود کے عالم تھے، وهو في نخل أهله، اور وہ اپنے گھر کی کھجوروں میں تھا، یعنی کھجوروں کے باغ میں تھا، يختلف لهم فآجلا، یخترف لہم ان کے لیے پھل چن رہا تھا، کھجوریں توڑ رہا تھا، فاجلا اس نے جلدی کی، أن يزع الذي يختلف لهم، یہ کہ وہ رکھے پھل ان کے لیے، فيها فجاء وحي معه، وہ آیا اور وہ کھجوریں اس کے ساتھ ہی تھی، انہیں کھجوراں بھی نہ کر رکھیاں، وہ کھجوریں بھی نال پھڑیاں ہوئی تو نبی علیہ السلام کے کول پہنچ گیا۔ فسامع من نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فسامع من ٹھیک نبی ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ثم رجع إلى أهله، کیا سنا؟ آپ کے فرامین، ہاں جی، آپ کے فرمودات، آپ کے احکام، ثم فسامع من نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ثم رجع إلى أهله، پھر واپس کر گیا، فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، أي بيوت أهلنا أقرب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس کا گھر ہمارے زیادہ قریب ہے؟ ابو ایوب کی قسمت جاگن لگی ہے۔ قال ابو ایوب انا یا نبی اللہ صلی ابو اللہ ایوب نے کہا آنا یا رسول اللہ، میرا گھر، حاضہ داری یہ ہے میرا گھر وحاذا بابی، اور یہ ہے میرا دروازہ، اے گھر، اے نال دروازہ میرا ہے جی۔ قال فانطلق فحی لنا مقیلا، آدمیا جا اور ہمارے لیے تیار کر کلولہ کی جگہ۔ قال کلولہ کس کو کہتے ہیں عبداللہ؟ دوپہر کا سوال، ہاں، سون کا انتظام کر بھائی۔ قال قوما علی برکت اللہ، اس نے کہا اٹھو علی برکت اللہ، اللہ کی برکت پر۔ فلما جاء نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاء عبداللہ بن سلام، جب آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو آگے عبداللہ بن سلام بھی، فقال اشہد انک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیا کہا؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، مسلمان ہو گئے، وانک جئت بحق، اور آپ حق لائے ہیں۔ وقد علمت یہود انی وقد علمت، وقد علمت یہود انی سیدہم اور یہودی جانتے ہیں کہ میں ان کا سردار ہوں وابن سیدہم اور سردار کا بیٹا ہوں، وعالمہم وابن عالمہم، اور میں ان کا بڑا عالم ہوں اور عالم کا بیٹا ہوں۔ فادعہم فسلہم انی، آپ ان کو بلا لیں اور میرے بارے میں پوچھ لیں، قبل ان یعلموا انی قد اسلمت اب فانہم، پہلے اس کے کہ وہ جان لیں میرے اسلام کو، میرے اسلام
میرے اسلام کا پتہ چلنے سے پہلے ان کو میرے بارے میں پوچھ لیں۔ فإني أن يعلموا أني قد أسلمت ہاں نہیں دوبارہ پڑھیں۔ قد أسلمت فإنهم أن يعلموا فإنهم أن يعلموا أني قد أسلمت جی اگر وہ جان لیں کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، قالوا في ما ليس في وہ کہیں گے میرے بارے میں جو نہیں ہے میرے اندر، پھر میریاں خامیاں تروں دسن گے، میرے بارے بکواسات کرن گے، لیکن پہلے پوچھ لو۔ فأرسل نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فأقبلوا رسول اللہ نے ان کو بلایا، وہ آئے، فدخلوا علیہ وہ آپ پہ داخل ہو گئے۔ فقال لهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا معاشر الیہود ویلکم ویلکم ہے کی یا ہاں ٹھیک ہے، یا معاشر الیہود ویلکم اتقوا اللہ ویلکم اتقوا اللہ، او یہودیو تمہیں ویل ہو ہلاکت ہو، اللہ سے ڈرو۔ الذی لا الہ الا ہوا انکم وہ کہ نہیں معبود مگر وہی، لتعلم انکم لتعلمون انی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقا، تم جانتے ہو، تم ضرور جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، رسول ہوں، وانی جئتکم بحق اور تمہارے پاس لایا ہوں حق۔ فاسلموا قالوا ما نعلم فاسلموا مسلمان ہو جاؤ۔ قالو وہ کہنے لگے ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ما نعلم ما نعلمه قالوا للنبی صلی اللہ علیہ وسلم قالها ثلاث مرار، ہاں انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے، آپ نے فرمایا 3 دفعہ۔ قال فأي رجل فیکم عبداللہ ابن سلام، آپ نے فرمایا اچھا یہ بتاؤ تمہارے اندر عبداللہ بن سلام کیسا بندہ ہے؟ قالوا ذاک سیدنا و ابن سیدنا، کہنے لگے جی وہ تو ہمارا سردار ہے، سردار کا بیٹا ہے۔ وہ تو کی گل کر دیو، وہ تو بڑا اعلیٰ انسان ہے۔ وعالمنا و ابن عالمنا، ٹھیک ہے عالم ہے، عالم کا بیٹا ہے۔ قال افرأیتم ان اسلم، آپ نے فرمایا تم بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے، قالوا حاشا للہ ما کان لیسلم، اللہ کی پناہ وہ اسلام نہیں وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قال افرأیتم ان اسلم، پھر آپ نے فرمایا تم بتاؤ اگر وہ مسلمان ہو جائے، قالوا حاشا للہ اللہ کی پناہ۔ ما کان لیسلم، قال افرأیتم ان اسلم، تیسری دفعہ نے پھر فرمایا قالوا حاشا للہ ما کانا ما کان لیسلم، قال یبن سلام اخرج علیہم فخرج، آپ نے فرمایا عبداللہ نکل ذرا باہر، نکل ان پر، وہ نکلے۔ وقال یا معاشر الیہود اتقوا اللہ فواللہ الذی لا الہ اللہ سے ڈرو، وہ اللہ کہ نہیں کوئی معبود اس کے علاوہ الا ہوا انکم لتعلمون انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں پتہ ہے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے وانہ جاء بحق، اور حق لایا ہے۔ قالوا کذبت، انہوں نے کہا جھوٹ بول رہا ہے تم، فاخرجہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے نکال دیا ان کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جاؤ دفاع ہو جاؤ۔ جی رولا ضرور پانا ہے، پتہ لگ گیا انہوں نے نبی اسلام نو عبداللہ بن سلام دا اور یہودیاں دا، اور یہودیوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے۔ مہمان نہیں آیا عبداللہ بکر کے بارے میں پہلے تھوڑا سا بھی دعا لے کر سکو یار۔ ماشاء اللہ سیرش خان صاحب، محمد رفیق صاحب، سردار نعمان صاحب، محمد عمران، شاہد عزیز صاحب، ذیشان صاحب، ابو محمد صاحب، محمد رفیق صاحب، قاری عبدالعزیز صاحب، دونوں بھائی آ گئے، حبیب الرحمان صاحب، عمر فاروق صاحب، سیرش خان صاحب۔ ماشاءاللہ کل انشاءاللہ پہلی جلد ختم ہو جائے گی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ کیا بات ہے، میں کیا کہوں آپ کے بارے میں، میرے پاس الفاظ نہیں، بس یہی کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی عظمت کو سلام۔ میرے جتنے سننے والے ہیں، ہاں جی میرے نہیں، نبی اسلام کی حدیث کو جتنے سننے والے ہیں،
میں ان سب کو سلام کرتا ہوں، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں۔ آپ نے پوری جلد سن لی، اللہ کی مہربانی سے تقریباً ہم 4000 احادیث پڑھ چکے ہیں اب تک، تقریباً کچھ کم ہیں، 4000 احادیث اب تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد پوری کتاب مکمل ہو جائے گی۔ کل پہلی جلد ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو آج آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، کل بھی رہنا ہے، کل دعا کریں گے۔ جی ابوبکر شروع کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ۔ واہ ابو محمد تیریاں دعاواں کتھے لے گئیاں سانوں؟ حدثنا ابراہیم بن موسیٰ قال اخبرنا ہشام عن ابن جریج قال اخبرنی عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب قال کان فرض للمہاجرین الاولین 4000 فی 4 عمر بن خطاب نے مقرر کیا پہلے مہاجرین کے لیے 4 قسطوں میں 4 ہزار۔ سمجھ آ رہی ہے؟ جی۔ 4 قسطوں میں 4 ہزار۔ وفرض لابن عمر اچھا، 3500 اور مقرر کیا اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کے لیے 3500۔ بابا جی دیکھ لیں، پتر نو تھوڑا دے رہے نے تے لوکاں نو بہتا دے رہے نے، تے ایتھے وکھرے وکھرے اکاؤنٹ نے۔ ہاں جی، ہاں فقیل لہ ہوا من المہاجرین، ہاں، کہا گیا، آپ کو کہا گیا وہ بھی تو مہاجرین میں سے ہے۔ فلم نقصتہ من 4 لیما لیما فلیما نقصتہ من 4 آپ نے کیوں کم کیا اس کے لیے 4000 سے؟ ان کو کیوں 3500 دیے؟ فقال انما ہاجر بہ ابواہ، کہا اس نے ہجرت کی ہے اپنے ماں باپ کے ساتھ، یقول یعنی لیس اس نے اکیلے ہجرت نہیں کی، اس کے ساتھ ہجرت کی ہے اس کے ماں باپ نے۔ یقول لیس ہوا کمن ہاجر بنفسہ، ہاں، فرماتے تھے کہ یہ اس شخص کی طرح نہیں ہے جس نے اکیلے ہجرت کی۔ انہوں نے اکیلے ہجرت کی، اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ہجرت کی۔ حدثنا محمد بن کثیر قال اخبرنا سفیان بن الاعمش عن ابی وائل عن خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وحدثنا مسدد قال حدثنا یحیی عن الاعمش قال سمعت شقیق ابن سلمۃ قال حدثنا خباب قال هاجرنا مع رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبتغي وجه اللہ، یہ پڑھی تھی سامنے کل، لگے چلے۔ ووجب اجرنا علی اللہ فمنا من مضى لم یاکل من اجری شیئا منهم مصعب بن عمیر قتل یوم احد فلم نجد شیئا نکفنی فلم نجد شیئا نکفنہ، مصعب بن عمیر، ہاں جی، شہزادہ، ہمیں کوئی چیز نہ ملی ان کو کفن دینے کے لیے فیہ الا نامیرۃ مگر ایک چادر۔ کنا اذا غطینا بها راسہ خرجت رجلاہ، جب سر ڈھانپتے پاؤں ننگے ہو جاتے، فاذا غطینا رجلیہ خرج راسہ، پاؤں ڈھانپتے سر ننگا ہو جاتا۔ فامرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نغطی راسہ بها، اس کا ہمیں حکم دیا آپ نے ہم اس کا سر ڈھانپ دیں، ونجعل علی رجلیہ اذا ونجعلا ونجعل علی رجلیہ اذخر، اور ہم ڈال دیں اس کے پاؤں پر گھاس، اذخر، ومنا من اینعت لہ ثمرتہ، اور بعض ہم میں سے جس کا پھل پک چکے، ہم دیکھ رہے ہیں فتوحات، غنیمتیں، وہ یہدبها، وہ اس کو چن رہا ہے۔ حدثنا یحیی بن بشر قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن معاویہ بن قرۃ قال حدثنا ابو بردۃ بن ابی موسیٰ الاشعری قال حدیث بیان کی مجھ کو ابو بردہ بن موسیٰ اشعری نے۔ ابو بردہ کون ہے؟ موسیٰ اشعری کا بیٹا۔ اسمہ عامر قال لی عبداللہ بن عمر، وہ کہتا ہے ابو بردہ کہا میرے لیے عبداللہ بن عمر نے، حل تدری ما قال ابی لی ابی کا، بھلا تو جانتا ہے کیا کہا میرے باپ نے تیرے باپ کے لیے، یعنی کیا کہا عمر نے ابو موسیٰ کے لیے؟ قال قلت لا، میں نے کہا نہیں۔ قال فإن ابی قال لی ابی کا یا ابا موسیٰ، اس نے کہا میرے باپ نے کہا تیرے باپ کے لیے اے ابو موسیٰ، حل یسرک اسلامنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا وسلم، تجھے اچھا لگتا ہے ہمارا اسلام لانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟
وہجرتنا معہو اور آپ کے ساتھ ہمارا ہجرت کرنا وجہادنا معہو اور ہمارا جہاد کرنا وعملنا کلہ معہو اور ہمارے تمام عمل آپ کے ساتھ برد لنا ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے، ٹھنڈک کا باعث بنے، وَأَنَّ كُلَّ عَمَلٍ عَمِلْنَاهُ بَعْدَهُ اور ہر وہ عمل جو ہم نے کیے آپ کے بعد نجونا منہ کفافن ہم نکل جائیں ان سے برابر برابر۔ یہ آپ کو اچھا لگتا ہے نا؟ جو نبی السلام کے ساتھ عمل کیے وہ تو ان کی تو کیا بات ہے، وہ تو زبردست ہو گیا۔ جو ہم نے بعد کیے ہیں نا، ہاں جی، آپ چاہتے ہیں کہ نہ ثواب نہ عذاب کچھ بھی نہیں، برابر برابر ہم اس سے نکل جائیں۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر۔ کس کو؟ ابو موسیٰ اشعری کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ نجونا منہ کفافن رأسن براسن، ہاں، سر بدلے سر کے، یہ برابر برابر ٹھیک ہے۔ فقال ابی لا واللہ قد جاہدنا بعد رسول ابو اللہ موسیٰ نے کہا نہیں نہیں، اللہ کی قسم ہم نے جہاد کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، وصلینا وسمنا وعملنا خیرا کثیرا، بہت زیادہ عمل کیا، نمازیں پڑھی، روزے رکھے ہیں، واسلم علی ایدینا بشر کثیر، اور اسلام لائے ہمارے ہاتھ پر بہت سارے لوگ، وانا لنرجو ذالک وَإِنَّا لَنَرْجُو، ذالک، اور ہم اس کی امید کرتے ہیں۔ فقال ابی لاکنی انا والذی نفس عمر بیدہ، میرے باپ نے کہا لیکن میں تو نہیں، اس ذات کی قسم کہ عمر کی جان اس کے ہاتھ میں ہے، لوددت ان ذالک برد لنا، ہاں میں چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے ٹھنڈک کا باعث بن جائے۔ وان کل شیء عملنا عملنا بعد نجونا منہ کفافا راسن براسن، اور جو ہم نے آپ کے بعد عمل کیے ہیں ہم نکل جائیں ان سے برابر برابر۔ فقلت ان اباک واللہ خیر من ابی، میں نے کہا اللہ کی قسم آپ کے باپ عمر بہت بہتر تھے میرے باپ سے۔ حدثني محمد بن صباح او بلغني عنه قال حدثنا اسماعيل عن عاصم عن ابي عثمان سمعت ابن عمر اذا قيل له هاجر قبل ابيه يكذب، جب کہا جاتا تھا عبداللہ بن عمر کے لیے کہ اس نے ہجرت کی ہے اپنے باپ سے پہلے، وہ ناراض ہو جاتے۔ قال فقدمت انا وعمر علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عمر کہتے ہیں آیا میں اور میرا باپ عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، فوجدناه قائلا، ہم نے آپ کو پایا آپ قیلولہ فرما رہے تھے، فرجعنا الى المنزل، ہم واپس چلے گئے، فارسلني عمر، تو بھیجا مجھ کو عمر نے، وقال اذهب فانظر هل استيقظ، الاستيقظ، کہا جا اور دیکھ کیا آپ بیدار ہو گئے ہیں۔ فاتيته فدخلت عليه فبيعته، آیا میں آپ پہ داخل ہوا، میں نے آپ سے بیعت کر لی، یعنی عمر سے پہلے بیعت تو ہو گئی لیکن ثم انطلقت یہ لوگوں سے نہیں کہلواتے تھے، ہیں میں نے بیعت کر لی، ثم انطلقت الى عمر فاخبرته، پھر میں گیا عمر کی طرف، ان کو خبر دی انه قد استيقظ، کہ آپ بیدار ہو چکے ہیں۔ فانطلقنا الیہ، ہم دونوں گئے باپ بیٹا آپ کی طرف، یحرول حرولۃ، یو ہر ویلو بھی ٹھیک ہے میرے خیال میں، نو ہر ویلو، ہیں ہم دوڑ رہے تھے، دوڑنا، حتی داخل علیہ فبایعہ، یہاں تک کہ اس پہ داخل ہوا عمر، پہلے عمر نے بیعت کی، ثم بایعته، پھر میں نے بیعت کی، حالانکہ ایک بیعت میں نے پہلے بھی کر لی تھی، میری دو بیعتیں ہو گئی۔ حدثنا احمد بن عثمان قال حدثنا شریح بن مسلمہ قال حدثنا ابراہیم بن یوسف عن ابیہ عن ابی اسحاق قال سمعت البراء يحدث قال ابتاع ابو بکر من عازب رحلا۔ اچھا یہ آپ نے حدیث پڑھی ہے نا، آپ خود ترجمہ کریں۔ خریدا، ہاں جی، عازب سے ابو بکر نے، خریدا ابو بکر نے اعظم سے پلان، فحملته معه، تو میں نے اس کے ساتھ، میں نے اس کو اٹھایا اس کے ساتھ، برا کہندے میں اٹھا کے لے گیا، میں گھر چھاڑیا وہاں۔ قال فسأله عازب عن مسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوال کیا ابو بکر سے میرے باپ اعظم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے بارے میں۔ قال اخذ علینا بالرصد، اس نے کہا ابو بکر نے کہ ہماری نگرانی کی گئی، اخذ علینا بالرصد میں نا گات ہے رصد، ہماری نگرانی، خوب نگرانی کی گئی۔ فخرجنا لیلا فاحیینا لیلنا، خرجنا لیلا فاحیینا لیلنا، نکلے ہم رات کو اور ہم چلتے رہے، یعنی جاگتے رہے۔ نیچے حاشیہ دیکھیں، احسسنا بھی ہے حسیس سے، تیز چلتے رہے ہماری وہ پوری رات، ہے کہ نہیں نیچے؟ اچھا ہمارا ہے،
یہ نہ بھی ٹھیک ہے، جاگتے رہے ہم رات ساری لیلنا و یومنا اور اگلا دن بھی، حتی قام قائم الظہیرۃ یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی، ثم رفعت لنا صخرۃ پھر زہر ہوا ہمارے لیے ایک چٹان، فاتیناها ولها شیء من ظل ہاں ہم اس کے پاس آئے اور اس کا تھوڑا سا سایہ تھا، ففرشت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فربۃ معی میں نے بچھایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چمڑے کا ٹکڑا، ثم اضطجع علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ لیٹ گئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فانطلقت انفذ ما حولہ میں چلا دیکھ رہا تھا آپ کے آس پاس، یعنی ابوبکر سوئے نہیں، نبی علیہ السلام سو رہے ہیں، ابوبکر پھر بھی پہرا دے رہے ہیں۔ فَإِذَا أَنَا بِرَاعٍ قَدْ أَقْبَلَ فِي غُنَيْمَةٍ اچانک ایک چرواہا جو لا رہا تھا تھوڑی سی بکریاں، غنیمتن، يُرِيدُ مِنَ الصَّخْرَةِ مِثْلَ الَّذِي أَرَدْنَا چاہتا تھا اس چٹان سے جو ہم چاہتے تھے، یعنی سائے کے لیے آ رہا تھا بیچارہ۔ فَسَأَلْتُهُ لِمَنْ أَنْتَ يَا غُلَامُ میں نے اس سے سوال کیا، لمن انت یا غلام، ہاں جی تو کن لوگوں کا ہے، یعنی کس کا تو ہے اے لڑکے، تیرا مالک کون ہے؟ فَقَالَ أَنَا لِفُلَانٍ اس نے کہا میں فلاں کا ہوں۔ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ فِي غَنَمِكَ مِنْ لَبَنٍ میں نے کہا بھلا تیری بکریوں میں دودھ ہے؟ قَالَ نعم اس نے کہا ہاں۔ قُلْتُ لَهُ هَلْ أَنْتَ حَالِبٌ قَالَ نعم اس نے کہا بھلا تو ہمیں دو دے گا؟ ہاں جی، میں نے کہا بھلا دو دے گا؟ اس نے کہا ہاں۔ فَأَخَذَ شَاةً مِنْ غَنَمِهِ اس نے لی ایک بکری بکریوں میں سے، فَقُلْتُ لَهُ انفُذِ الزَّرْعَ میں نے کہا جھاڑ لے، صاف کر لے تھن کو۔ قَالَ فَحَلَبَ كُسْبَةً مِنْ لَبَنٍ اس نے دوہا، کسبتن کا معنی تھوڑا سا تھوڑا سا دودھ، وَمَعِي إِدَاوَةٌ مِنْ مَاءٍ عَلَيْهَا اور میرے پاس چھاگل تھا، پانی کا چھاگل تھا، علیہا خرقتن، جس پر ایک کپڑا بندھا ہوا تھا، قد رواتها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو میں نے رکھا تھا، جو میں لایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، جو پانی میں لایا تھا رسول اللہ کے لیے۔ فصببت علی اللبن حتی برد اسفلہ تو میں نے ڈالا پانی دودھ پر یہاں تک کہ ٹھنڈا ہو گیا اس کا نچلا حصہ۔ دوپہر تھا، گرمی تھی، بکری کا دودھ گرمی، میں نے اوپر سے پانی ڈالا، اس کی تاثیر ٹھنڈی ہو گئی، وہ کچی لسی بن گئی۔ ثم اتيت به النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقلت اشرب یا رسول اللہ فشرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی رسیت ثم ارتحلنا۔ اچھا آپ نے پی لیا، میں راضی ہو گیا، پھر ہم چلے۔ والطلب فی اسرنا والطلب فی اسرنا، لوگ ہمارے پیچھے تھے۔ قال البراء فدخلت مع ابی بکر علی اہلہ۔ اب اچھا ہم مدینے پہنچ گئے، خیر یہ بات یہ شارٹ کاٹ کر رہے ہیں۔ برا کہتے ہیں میں داخل ہوا ابو بکر کے ساتھ ان کے گھر، فاذا عائشۃ ابنتہ مستجیۃ، اچانک ان کی بیٹی عائشہ لیٹ رہی تھی، قد اصابتها حمى، ان کو بخار چڑھا ہوا تھا۔ فرأیت اباها فقبل خدها، ہائے میں نے دیکھا اس کے باپ کو، ابو بکر کو، اس نے بوسہ دیا اپنے بیٹی کے رخسار کو، وقال کیف انت یا بنیہ، اور کہا کیسی ہو تو تم اے میری پیاری بیٹی، یا بنیہ تصغیر۔ حدثنا سلیمان بن عبد الرحمن، ٹھیک ہے بھائی، حدثنا سلیمان بن ٹھیک ہے، عبد، ٹھیک ہے، ان کا تیار رکھے جی یار، قال حدثنا سارا محمد بیڑا بن ہی نہ گرک ہو جائے۔ حمیرہ قال حدثنا ابراہیم بن ابی ابلتا، جدو یہ بند ہوں ہے نا میرا 5 کلو پورا خون کٹتا ہے، انشاءاللہ نہیں ہوئے گا، دعا کرو نہ ہوئے۔ ان عقبۃ بن وساج حدثه عن انس خادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم انس بیان کرتے ہیں، قال قادم النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولیس فی اصحابہ اشمۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینہ میں ہیں اور نہیں تھا آپ کے صحابہ میں سے اشمتو کوئی سفید بالوں والا، اشمت کیا کہتے ہیں جس کے سفید بال ہوں، غیر ابی بکر، سوائے ابو بکر کے، زیادہ سفید بال کندے سن ابو بکر کے، فغلفها بالحناء بلکہ انہوں نے ان کو رنگ دیا مہندی کے ساتھ اور وسمے کے ساتھ۔ یہ قتم جو نا وسمہ، یہ ایک ہے وہ بوٹی، سیاہ بوٹی، یعنی لال اور سیاہی ملائی
ٹھیک ہے، تو کیا ہو گیا یہ سرخ سیاہی، سیاہی میل ہیں، سرخ سیاہی میل، ٹھیک ہے. جی. وقال دحیم حدثنا الولید قال حدثنا الاوزاعی حدثني ابو عبیدہ عن عقبۃ بن وساج حدثني انس بن مالک قال قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ فکان اسن اصحابی ابو بکر. سب سے زیادہ عمر سیدھا کون تھے؟ ابو بکر. ابو بکر، حالانکہ نبی السلام سے چھوٹے تھے لیکن لگتے تھے زیادہ عمر والے. فغلفها بالحناء والکتم. آپ نے ابو بکر نے اپنے بالوں کو رنگ لیا کتم اور حنا، مہندی اور وسمے کے ساتھ، حتی کنا لونھا. یہاں تک کہ سرخ ہو گیا ان کا رنگ. حدثنا اصبع قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة ان ابا بکر تزوج امرأة من کلب. لو جی ایک بات آپ سنیں پورے غور کے ساتھ، ہاں بڑی مزیدار. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ابو بکر صدیق نے ایک عورت سے شادی کی جو قبیلہ بنو کلب سے تھی. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آپ کا نام بھی ابو بکر ہے نا؟ جی. کیوں آپ نے رکھا ہے ابو بکر؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ ہمیں پیار ہے ابو بکر صدیق سے اس نسبت سے. بنو کلب قبیلے کی عورت سے شادی کی حضرت ابو بکر صدیق نے جاہلیت میں. اچھا. یقال لها ام بکر. اس کو کہا جاتا تھا ام بکر، یعنی وہ پہلے بھی شادی شدہ تھی، متعلقہ تھی. اس کے ہاں ایک بیٹا تھا، اس کا نام کیا تھا؟ بکر. اس کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ بکر. بکر. کس کے بیٹے کا نام؟ جس عورت کے ساتھ ابو بکر نے نکاح کی، شادی کی، اس کے بیٹے کا نام ابو بکر تھا. فلما ہاجر ابو بکر طلقها. جب ابو بکر نے ہجرت کی اس کو طلاق دے دی. کیوں طلاق دے دی؟ وہ اسلام نہ لائی. بکر کہتے ہیں جوان پھرتیلا اونٹ. بکر، جوان اونٹ کو بکر کہتے ہیں، ویسے اس کا معنی یہ ہے. تو بہرحال اس کے بیٹے کا نام بکر تھا. اس کے بیٹے کے نام پہ آپ نے اپنی کنیت ابو بکر رکھ لی. وہ مسلمان نہ ہوئی، آپ نے ام بکر کو طلاق دے دی. فتزوجها ابن امها. جی ابو محمد صاحب یہ حدیث آپ نے غور کے ساتھ سننی ہے. یہ ہے اس کا نمبر 3921. ٹھیک ہے. تو شادی کر لی اس سے اس کے چاچے کے پتر بیٹے نے. جی. ہاں جی. حاض الشاعر الذی. یہ شاعر تھا. قال هذه القصیدہ. ہاں جس نے یہ قصیدہ کہا وہ شاعر بھی تھا. ٹھیک ہے نا، اس کا خامد ام بکر کا، اور اس نے پھر یہ قصیدہ پڑھا. قال هذه القصیدہ رسا کفار قریش. ہاں جو اس نے مرثیہ پڑھا، مرثیہ کہا کفار قریش کے بارے میں. کب اس نے مرثیہ پڑھا؟ جب وہ 24 سردار کنویں میں ڈالے گئے، بدر کے کنویں میں قتل کیے گئے، مارے گئے. تو اس نے ان کی ہمدردی میں یہ شعر، بلکہ ان پہ مرثیہ پڑھا. کیا کہا؟ وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الشِّيزَاتِ تُزَيَّنُ بِالسَّنَامِ. ایسے ہی ہے نا؟ جی جی ایسے. وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ مِنَ الْكَيْنَاتِ وَالشَّرْبِ الْكِرَامِ تُحَيِّي بِالسَّلَامَةِ أُمُّ بَكْرٍ. ہاں فَحَلِّي بَعْدَ قَوْمِي مِنْ سَلَامِ يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا نُحْيَا دونوں طرح ٹھیک ہے. يُحَدِّثُنَا الرَّسُولُ بِأَنْ سَنَحْيَا وَكَيْفَ حَيَاتُ أَصْدَاءٍ وَحَامِ. ترجمہ، کاش کہ آپ یہ شعر زبانی یاد کر لیں. وَمَاذَا بِالْقَلِيبِ قَلِيبِ بَدْرٍ، میں کیا کہوں ان کنووں کو جو بدر کے کنویں ہیں. من الشیزا، جنہوں نے ہمیں معروم کر دیا ایسی لکڑی کے پیالوں سے، ایسی لکڑی کے پیالوں سے. یہ شیزا ان پیالوں کو کہتے ہیں جو لکڑی سے بنائے جاتے ہیں، وہ خاص لکڑی ہوتی ہے. ایسی لکڑی کے پیالوں سے تو زینو بالسنامی، جو پیالے سجائے جاتے ہیں
اونٹوں کی کوہانوں کے گوشت کے ساتھ. کیوں جی کیڑی بڑی گل کر گیا. جو سجائے جاتے ہیں اونٹوں کی کوہانوں کے گوشت کے ساتھ. بھی ایک سردار جڑے اج خوہ وچ پے نے نا کدی انہاں دے سامنے پیالے پے ہوندے سن تے او جناب گوشت نال سجے ہوندے سن. اٹھاں دیاں کوہاناں دیاں بوٹیاں انہاں پیالیاں چ رکھیاں ہوندیاں سن. اج وہ بیچارے خوہ وچ پے نے. میں کی کہواں انہاں کھوہاں نوں, میں کی کراں انہاں سرداراں دے بارے, میں کتھوں لے آواں. روندا پیا بیچارہ. وَمَاذَا بِالْكَلِيبِ كَلِيبِ بَدْرٍ, میں کیا کہوں بدر کے کنووں کو جنہوں نے ہمیں معروم کر دیا. کس سے؟ من الکینات. ہاں جی بشر بالکرام. ہاں من الکینات, گانے والیوں سے. وشرب الکرامی, اور بہترین شرابیوں سے. روندا پیا بیچارہ. ہاں جی پٹ گیا جان نو. تو حیی بالسلامت ام بکرن. ہاں جی درمیان میں اپنی عورت اپنی بیوی کی بھی تعریف کرنے لگا, بیوی کو بھی خوش کر رہا ہے. تو حیی بالسلامت, محبت کا بھی اظہار کر رہا ہے. تو حیی بالسلامت ام بکرن, ام بکر تو سلامتی کی دعائیں دیتی رہی. وحلی بعد قومی من سلامی, بھلا میری قوم کے مر جانے کے بعد میرے لیے کون سی سلامتی ہے. اور میرا کی فائدہ ہے زندہ رہن کا. یحدثنا الرسول, بیان کرتا ہے ہم کو یہ رسول. کیا کہتا ہے؟ بیان سنحیا, کہ ہم زندہ ہوں گے یا زندہ کیے جائیں گے. یہ رسول زندگی دیاں گلاں کرتا ہے مرن تو بعد. وکیف حیات اشداء وحامی, بھلا کیسے زندہ ہوں گی ہڈیاں اور کھوپڑیاں. ہڈیاں کھوپڑیاں کیویں زندہ ہو سکتی ہیں. یا ایک اور بھی اندہ معنی ہے وہ بکر, اشداء پرندے کو کہتے ہیں, ہام الو. ہاں جی یعنی انہوں دا عقیدہ سی مشرکین دا کہ مر کے نا روحاں پرندیاں میں چلیاں جاندیاں نے. تو کہتے ہیں جدو پرندیاں چلیاں گئیاں الواں میں چلیاں گئیاں سانوں کی فائدہ رہ گیا انہاں دا. پٹدا پیا بیچارہ انہاں دی جان نو. چلے ابو بکر کا بھی آپ کو پتہ چل گیا نا. جی حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا حمام بن ثابت عن انس عن ابی بکر قال كنت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الغار فرفعت رأسی, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں تھا, میں نے اپنا سر اٹھایا. فاذا انا باقدام القوم, مجھے لوگوں کے قدم نظر آئے. فقلت یا نبی اللہ لو ان بعضهم تعتع بصره, یا رسول اللہ اگر ان کا بعض اپنی نظر نیچے کرے جھکائے ہمیں دیکھ لے. لا رآنا, ہمیں دیکھ لے گا. قال اسکت یا ابا بکر اسنان اللہ ثالثہما, فرمایا ابو بکر خاموش ہو جا, ہم دو ہیں, ہمارا تیسرا اللہ ہے. حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا ولید بن مسلم قال حدثنا الاوزاعی وقال محمد بن یوسف حدثنا الاوزاعی قال حدثني الزهري قال حدثني عطاء بن يزيد الليثي قال حدثني ابو سعید قال جاء اعرابی الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسأله عن الہجرۃ, آپ سے سوال کیا ہجرت کے بارے میں. فقال ویحک ان الہجرۃ شأنها شدید, ہجرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے. فهل لك من ابل قال نعم, تیرے پاس اونٹ ہیں؟ اس نے کہا ہاں. قال فتؤتی صدقتها, میں تو دیتا ہے ان کا صدقہ. قال نعم. قال فهل تمنح منها, کیا دودھ کے لیے دیتا ہے کوئی جانور, دودھ پینے کے لیے کوئی تحفہ دیتا ہے جانور, کسی جانور کا؟ قال نعم. اس نے کہا دیتا ہوں جی میں. قال فتحلبها یوم ورودها, اور میں ان کو دھوتا ہے ورود کے دن, پانی پلانے کے دن. قال نعم. اس نے کہا جی. قال فعمل من وراء البحار, آپ نے فرمایا جا سمندروں کے پیچھے عمل کرتا رہے. فإن اللہ لن یترک من عملک نہیں یا تیرا کا اللہ نہیں کمی کرے گا تیرے عمل سے کچھ بھی. باؤ مقدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابی الی المدینہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مدینہ تشریف لانا. بابا یہ تھکتے نہیں گئے ہو, تھوڑا جا اور پڑھ لیجیے. حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال انبانا ابو اسحاق سامی البراء قال اول من قدم علینا مصعب بن عمیر وابن ام مکتوم, سب سے پہلے ہمارے پاس آئے مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم. ثم قدم علینا عمار بن یاسر و بلال. چلو
حدثنا محمد بن شعر قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بن بشار قال سمعت البراء بن عاصم قال اول من قدم علينا موسى بن عمير وابن ام مکتوم وكانوا يقرؤون الناس فقدم بلال وسعد وہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے تھے، پھر آئے بلال، وسعد بن ابی وقاص وعمار بن یاسر ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من اصحاب پھر النبي عمر بن خطاب آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 20 صحابہ میں. ثم قدم النبي صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں دیکھا میں نے مدینہ والوں کو کہ وہ خوش ہوئے ہوں کسی چیز کے ساتھ جو انہیں خوشی ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے ساتھ. حتى جعل الإمام حتی جعل الامام آگے یقولون یہاں تک کہ لوڈیاں غلام بھی کہنے لگے قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما قدم حتى قرأت سبح اسم ربك الأعلى في سورة من المفصل. مفصل ہے، ہاں جی. غلام بھی کہنے لگے قادم رسول اللہ، اللہ کے رسول آ گئے. راوی کہتا ہے میں آپ کے آنے سے پہلے سبح اسم ربک الاعلیٰ تک صورتیں یاد کر لی مفصل میں سے. مفصل کون سی صورتیں ہیں؟ بڑی نہیں، بڑی نہیں، مفصل حجرات سے لے کر نہیں آ رہا، حجرات سن لیا کریں، حجرات سے لے کر والناس تک ان کو مفصل کہتے ہیں. اور ان کی بھی 3 قسمیں ہیں. کتنی قسمیں؟ 3. طوال مفصل، حجرات سے بروج تک، اوساط مفصل، اس سے آگے بینہ تک، اور کسار مفصل چھوٹی چھوٹی زلزال سے والناس تک. حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة انها قالت لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدینہ بؤیکا. لو حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب رسول اللہ مدینہ تشریف لائے ابو بکر کو بخار ہو گیا وبلال اور بلال کو بھی. قالت فدخلت علیہما فقلت یا ابتی کیف تجدک. حضرت عائشہ کہتی ہیں میں ان پہ داخل ہوئی، میں نے کہا ابو جان کیا حال ہے آپ کا؟ ویا بلال کیف تجدک. اور بلال آپ کا کیا حال ہے؟ قالت فکان ابو بکر اذا اخذته الحمى جب بلال کو بخار ہوتا یقول کہتے کیا کہتے؟ کل امرئ مصبع فی آلہ، ہر آدمی ہاں جی صبح کرتا ہے اپنے گھر کے اندر. والموت ادنیٰ من شراک نعلہ، حالانکہ موت تو اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے. کیوں جی؟ بندہ صبح گھر خوشی نال چاواں نال گھر ہوندا ہے تے شام نو جناب قبر وچ پہنچیا ہوندا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے نا. وکان بلال اذا اقلع عنہ یرفع عقیرتہ. اور تھے بلال جب ان کا بخار ختم ہوتا یعنی بخار ان کو چھوڑتا وہ آواز یرفع عقیرتہ، وہ آواز برائے مہربانی جی ایسا وہ آواز بلند کرتے ویقول شعر علیت شعری، اور شعر پڑھتے. کیا شعر پڑھتے؟ علیت شعری حل الا لیتا الا لیت شعری حل ابیتن لیلتن. الا لیتا شعری، کاش کہ مجھے پتہ چل جائے، حل ابیتن لیلتن بوادن، کہ میں رات گزاروں گا ایسی وادی کے اندر. وحولی اذخروں و جلیلو، جبکہ میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہوں گی. وحل اردن یومم میاہا مجنتن، اور کاش کہ مجھے پتہ چل جائے حل اردن بھلا میں داخل ہوں گا ہاں جی یومن کسی دن میاہا مجنتن مجنہ کے چشمے پر ہاں جی. والی ابدون لی شامتوں و تفیلو، اور بلا زہر ہوں گے میرے لیے شامہ اور تفیل پہاڑ. اور پرانیاں تھاواں پرانیاں یاد آ رہی ہیں. قالت عائشہ فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ عائشہ کہتی ہیں میں آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبرتہ، آپ کو بتایا. فقال اللہم حبب الینا المدینہ، یا اللہ مدینہ ہمیں محبوب بنا دے، کحبنا مکہ، جیسے مکہ محبوب ہے، او اشد حبا، یا اس سے بھی زیادہ سخت. وصحھا وبارک لنا فی سعیھا، اور اس کو ہمارے لیے درست کر دے اور برکت کر دے ہمارے لیے اس کے سا میں ومدھا، اور مد میں، وانقل ہما، اور لے جا اس کا بخار
ما فجعلها بالجحفة اور کر دے اس کو جوفا میں، جتوں بے ایمان کافر رہتے اتھے لے جانو. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام اخبرنا معمر بن الزهري حدثني عروة ان عبيد الله ابن عدي اخبره دخلت على عثمان یہ وقال آپ حدیث پڑھی ہے. میں عثمان کے پاس گیا، ان کا یہ بھانجا ہے نا عبداللہ بن عدی، عبید اللہ، عبداللہ نہیں عبید اللہ. وقال بشر بن شعيب حدثني ابي عن الزهري حدثني عروة بن الزبير ان عبيد الله ابن عدي ابن الخيار اخبره قال دخلت على عثمان فتشهد ثم قال اما شہادہ، اس نے کلمہ شہادت پڑھا. ثم قال اما بعد فان الله بعث محمد حضرت عثمان کہہ رہے ہیں، ترجمہ خود کریں آپ. اما بعد فان الله بعث محمدا بالحق، بے شک اللہ تعالیٰ نے بھیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ. وَكُنْتُم مِّمَّنِ اسْتَجَابَ لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَآمَنَ بِمَا بُعِثَ بِهِ مُحَمَّدٌ. ٹھیک ہے. ثم هاجرت، اور کار ترجمہ کر دے شاباش. اور میں ان لوگوں میں ہوں جنہوں نے اللہ رسول کی بات مانی. ممن استجاب للہ ولرسولہ وآمن بما بعث بہ محمد، اور میں ایمان لایا آپ کی نبوت کے ساتھ. ثم حاجات ہجرتین، کرے شاباش. پھر میں نے ہجرت کی 2 ہجرتیں. ہاں شاباش، ٹھیک ہے. ونلت سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ دل تو ہاں جی، کیا معنی اس کا؟ ونلت سحر، دل نالا، یہ نالا یا نالو. اور میں بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داماد. وبایعتہ فواللہ اور میں نے آپ سے بیعت بھی کی. فواللہ ما سیتہ ولا غششتہ، میں نے آپ کی نافرمانی نہ میں نے آپ کی نافرمانی کی اور نہ ہی میں نے آپ کو خیانت کی. دھوکہ دیا، حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کر لیا. تابعہ اسحاق الکلبی حدثنی زہری مثلہ. چلے. حدثني يحيى بن سليمان حدثني ابن وهب حدثنا مالك واخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان ابن عباس اخبره ان عبد الرحمن بن عوف رجع الى اهله وهو بمنن في اخر حجته، آخری حج میں آیا اپنے گھر اور وہ منا میں تھے. یہ آخری حج کی بات ہے حجها عمر، جو عمر نے، یہ حضرت عمر کا آخری حج، نبی علیہ السلام کا نہیں، حضرت عمر کا آخری حج. فوجدني فقال عبد الرحمن، اس نے مجھے پایا اور کہا عبد الرحمن نے، فقلت یا امیر المومنین ان الموسم، میں نے کہا اے امیر المومنین ان الموسم یجمع رعاء الناس، حج کے موقع پر ہر قسم کے لوگ آتے ہیں. ریاض یجمع رعاء الناس یعنی ہر قسم، ایرا وغیرہ، ہاں جی، سب لوگ جمع ہوتے ہیں. وانی ارى ان تمهل حتی تقدم المدینہ، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ انہیں چھوڑیں یہاں تک کہ آپ مدینہ چلے جائیں. یعنی اب کوئی بات نہ کریں، لمبی حدیث ہے انشاءاللہ آگے آ جائے گی. اب کوئی بات نہ کریں ان کے ساتھ، مدینہ پہنچ کے جو کہنا ہے کہہ لیں. فإنها دار الہجرت والسنت، وہ ہجرت اور سنت کا گھر ہے. وتخلص لأهل الفقہ، وتخلص لأهل الفقہ، ٹھیک ہے. وتخلص لأهل الفقہ، نہیں، فإنها پیچھے پڑھیں. فإنها دار الہجرت والسنت وتخلص لسو لأهل الفقہ. ہاں، خالص ہے وہ اہل فقہ واشراف الناس، اور اشراف فی الناس، بڑے بڑے لوگوں کے لیے. ہاں جی، مدینہ کے اندر بڑے بڑے فقی، بڑے بڑے دانا، بڑے بڑے عقل مند لوگ ہیں، وہاں جا کے بات کر لینا. وذوی رأیہم، اور عقل مند. وقال عمر لاقومن فی اول مقام اقومہ بالمدینہ، عمر نے کہا ٹھیک ہے، میں جب مدینہ پہنچوں گا نا تو میں سب سے پہلے ان میں کھڑا ہو کر بات کروں گا. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب خارجۃ بن زید بن ثابت ان ام العلاء امرأۃ من نسائهم بایعت النبی صلی اللہ علیہ یہ وسلم. حدیث آپ نے بڑی دفعہ پڑھی ہے، کریں ترجمہ نہیں کرنا ہے اس کا. چلیں. اخبرته ان عثمان بن مسعود طار لهم في السکنہ، یعنی عثمان بن مظعون ان کے حصے میں آئے. ٹھیک ہے نا، عثمان بن مظعون ام العلاء انصاریہ کے حصے میں آئے. چلے. حین قرأت الانصار علی سکن المہاجرین، ہینا قرأت الانصار، ہینا قرأت الانصار، کاراتل قرأت الانصار، ہینا الف کو نہیں ہے، نہیں، ہینا اقرات الانصار نہیں، اقرا قرآن اندازی کرنا. چلے ایسے بھی پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے. قرأت الانصار، ہاشم لکھا اقترأت الانصار، دیکھیں اقترات ایسے پڑھے، ہینا اقترأت الانصار.
یہ زیادہ ٹھیک ہے. حين اقترات الانصار ولا سكن المهاجرين. لکھا ہوا نا. بس میں مطمئن نہیں ہو رہا تھا اس پر. ہاں یہ نا اقترات الانصار، جب انصار نے قرآن اندازی کی على سكن المهاجرين. مہاجرین کی رہائش گاؤں کے بارے میں. قالت ام العلاء فاشتكى عثمان عندنا فمرضته. عثمان بیمار ہو گئے، میں نے اس کی تیمارداری کی حتى توفي. یہاں تک کہ وہ فوت ہو گئے. وجعلناه في اسوابه. اور ہم نے اس کو کفن دیا. فدخل الى النبي صلى رسول الله اللہ عليه وسلم تشریف لائے. فقلت رحمة الله رحمت اللہ رحمۃ اللہ علیہ ابا صاحب شہادتی علیہ. یہ ابا صاحب ان کی کنیت ہے. میری گواہی ہے آپ کے بارے میں. ام اللہ کہہ رہی ہے میری کیا گواہی ہے؟ پڑھے. لقد اکرمک اللہ. اللہ نے آپ کو عزت دے دی ہے. تو جنتی ہے، جیسے ہم کہہ دیتے ہیں جلدی کے ساتھ فلانا شہید ہے، فلانا جنتی ہے، اس نے بھی کہہ دیا. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وما یدریک ان اللہ اکرمہ. قالت قلت لا ادری بابی انت و امی یا رسول اللہ میں تو نہیں جانتی. فمن قال اما ہوا فقط جاءہ واللہ الیقین. اللہ کی قسم اس کے پاس اسے تو موت آ گئی. واللہ انی لارجو لہ الخیر. میں اللہ کی قسم اس کے لیے خیر کی امید رکھتا ہوں. وما ادری واللہ وانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میں نہیں جانتا اللہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں کہ میرے ساتھ کیا ہوگا. ما یفعل بہ. قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ. اچھا یہ ما یفعل بہ ہے نا، جی حالانکہ بی ہے، یہ بھی غلط ہے. اوپر لکھ رہا بی. بی ہے نا لکھا ہوا، یہ بھی صحیح کر لے. میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ما یفعل بی. قالت فواللہ لا ازکی احدا بعدہ. ٹھیک ہے. قالت فاحزننی ذالک. اس بات نے مجھے غم میں رکھا. فنمت. ایک رات میں سو گئی، مجھے خواب آئی. فاوریت لعثمان ابن مزعون عینا تجری. بہتا ہوا چشمہ، عثمان بن مظعون کا مجھے ایک بہتا ہوا چشمہ نظر آیا. فجئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبرته فقال ذلك عمله. وہ اس کا عمل ہے. حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا اسامہ بن هشام بن نبی عائشہ قالت كان يوم واس يوما قدم الله لرسوله صلی اللہ علیہ وسلم فقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وقد افترق ملؤهم تتر بتر ہو گیا ان کے سردار. فقتلت سراتهم في دخولهم في الاسلام. چلے سراتهم ان کے سردار مارے گئے، یعنی رستے ہموار ہو گئے، بڑے بڑے سردار کھو کے مر گئے. ہاں جی، نبی اسلام واسطے آسانیاں ہو گئی. حدثني محمد بن المثنى قال حدثني غندر قال حدثنا شعبة بن هشام بن نبي عائشة أن أبا بكر دخل عليها والنبي صلى الله عليه وسلم عندها يوم فطر أو أضحى وعندها كينتان تغنيان. دو گانے والی ہاں جی گا رہی تھی. بما تعاظفت الانصار یوم بؤاس. جو کہے تھے انصار نے بؤاس کے دن. فقال ابو بکر مسمار الشیطان مرتين. وغیرہ شیطان کا باجا 2 مرتبہ اور نبی کے گھر. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعهما یا ابو بکر ان لكل قوم عیدا. ابو بکر ان کو چھوڑ، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، یہ ہماری عید ہے. وان عیدنا هذا اليوم. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث شهاب حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا عبد الصمد قال سمعت ابي يحدث قال حدثنا ابو التياح يزيد بن حميد الزبائي قال حدثنا انس بن مالك قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه نزل في علو المدينه في حي. آپ مدینہ کے بلائی علاقے میں اترے ایک قبیلے کے اندر يقال لهم بنو عمرو بن عوف. چلو جن کو کہا جاتا تھا بنو عمر بن عوف. ابھی آپ نے پڑھا ان کا نام. قال فاقام فيهم 14 ليله. آپ وہاں ان کے پاس رہے 14 راتیں. ثم ارسل الى ملئ بني نجار. پھر آپ نے بلایا بنو نجار کے سرداروں کو. یہ کون ہے؟ آپ کے ننیال ماموں. قال فجاءوا متقلدين سيوفهم. وہ آئے تلواروں کو لٹکائے ہوئے. قال وكأني انظر الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم على راحلته وابو بکر ردفه. گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں اللہ کے رسول اپنی سواری پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ابو بکر آپ کے پیچھے سوار ہیں. ومالو بنی النجار حوله حتى القى. اور بنو نجار کے لوگ آپ کے سردار آپ کے آس پاس ہیں. حتیٰ القى بفناء ابي ایوب. یہاں تک کہ آپ اترے ابو ایوب کے گھر. قال فكان يصلي حيث ادركته الصلاه. آپ نماز پڑھتے جہاں آپ کو پا لیتی نماز. ويصلي في مرابض الغنم. اور آپ بکریوں کے باڑے میں بھی نماز پڑھ لیتے.
قال ثم انه امر ببناء المسجد پھر آپ نے حکم دیا مسجد بنانے کا. فارسل الى ملا بني النجار آپ نے پیغام بھیجا بنو نجار کے سرداروں کی طرف. فجاءوا وہ آئے. فقال یا بني النجار سامنوني حائطكم سامنونی حائطکم، اور بنو نجار قیمت لے لو مجھ سے اپنے اس باغ کی. فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه الا الى الله، ہم نہیں قیمت لیں گے آپ سے. کس سے لیں گے؟ اللہ سے. اللہ سے. ہم تو اللہ سے اس کی قیمت لیں گے. قال فكان فيه ما اقول لكم كانت فيه قبور اس باغ کے اندر کیا تھی؟ مشرکوں کی قبریں. وكانت فيه خرب اور تھے اس میں کھنڈرات. وكان فيه نخل اور تھی اس میں کچھ کھجوریں، پرانی کھجوریں. فامر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بقبور المشرکین فنبشت، آپ نے حکم دیا مشرکوں کی قبریں اکھاڑ دی گئی، وبالخراب فسویت، اور کھنڈر برابر کر دیے گئے، وبالنخل فقطیا، اور کھجوریں کاٹ دی گئی. قال صف النخل قبلۃ المسجد، اور صفوں میں رکھی انہوں نے کھجوریں مسجد کی طرف. قال وجعلوا ازادتیہ حجارۃ، اور کیے اس کے کناروں پر پتھر رکھے، اس کے کناروں پر پتھر. قال جعلوا ينقلون ذاک الصخر، صحابہ یہ پتھر اٹھا رہے تھے وهم يرتجزون، اور وہ شعر پڑھ رہے تھے، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هم يقولون، اور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ کہہ رہے تھے اللہم انہ لا خیر الا خیر الآخرہ، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ، فانصر الانصار والمہاجرین، یا اللہ خیر تو آخرت کی ہے، مدد کر انصار اور مہاجرین کی. بس ماشاءاللہ. کیوں جی بابا جی، وہ جنہ جگہ باغ دیتا پورا مسجد واسطے، اج تو 1450 سال پہلے، ہاں جی، ادوں تو لے کے اج تک انہوں نے ثواب مل رہے نا، قیامت تک ملتا رہے گا. اور جنہیں قتل کیتا سی قابیل نے اپنے بھائی نو، قیامت تک جنہیں قتل ہون گے وہ برابر شامل ہے، برابر. ہاں جی، جڑا